بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے جیسے ہی گھر سے باہر قدم نکالا، بہت سے بچوں نے مجھے گھیر لیا۔ سب مجھے کہنے لگے، اسے مت ہاتھ لگانا، یہ اپنی ماں کی طرح ناپاک ہے۔ اگر ہم اسے چھوئیں گے تو ہمارے ہاتھ بھی ناپاک ہو جائیں گے۔ نہیں ہے میری ماں ناپاک، میں زور سے چلایا۔ ایک بچہ بولا، میرے ابو کہتے ہیں تمہاری ماں ایک طوائف ہے، تم ایک طوائف کی ناجائز اولاد ہو۔ ایک دوسرا بچہ بولا، اور طوائف زادوں کا کوئی دوست نہیں ہوتا۔ سب بچے مجھ پر ہنس رہے تھے۔ ایک دم میری آنکھ کھلی اور میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ آس پاس دیکھا کوئی نہیں تھا سوائے میری بیوی کے۔ نائٹ بلب کی مدھم سی روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ کچھ پلوں بعد جب میرے حواس بحال ہوئے تو مجھے احساس ہوا یہ خواب تھا۔ میں نے پانی پینے کی غرض سے گلاس اٹھایا۔ گلاس کی آواز سے میری بیوی کی آنکھ کھل گئی۔ بولی، خیر تو ہے، اس وقت کیوں جاگ رہے ہو؟ کچھ نہیں ہوا، تم سو جاؤ۔ اتنا کہہ کر میں کھڑکی کے پاس کھڑا ہوا۔ ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا جسم کو چھو کر گزر گیا۔ دل کو سکون سا محسوس ہوا۔ میں اس خواب کے متعلق سوچنے لگا۔ یہ خواب نہیں تھا، ایک حقیقت تھی، میری زندگی کی سب سے بڑی اور تلخ حقیقت، جسے میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ آج برسوں گزر جانے کے بعد بھی میرے بچپن نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ میں ایک ناپاک ماں کا بیٹا ہوں۔ جب مجھے بچے یہ کہتے تو میں بھاگا بھاگا گھر آتا، آ کر دروازے کی کنڈی لگا لیتا۔ سارے بچے مجھے چھیڑتے ہوئے میرے گھر کے دروازے تک آتے۔ جب آوازیں آنا بند ہو جاتی تو میں دھیرے سے کمرے میں کھڑکی کھول کر باہر جھانکتا اور پھر اسی کھڑکی میں بیٹھ کر ماں کا انتظار کرنے لگتا۔ ایک کمرے کی چھت ہمارا گھر تھا جس میں اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ ماں کیا کام کرتی تھی، کہاں جاتی تھی، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ بس وہ جانے سے پہلے اتنا کہہ کر جاتی، میرے آنے سے پہلے گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ جب ماں گھر آتی تو میں ماں سے کئی سوال کرتا، ماں تو کہاں گئی تھی؟ پھر میں ماں کو بتاتا، ماں آج پھر بچوں نے آپ کو ناپاک بولا ہے۔ ماں تو مجھے بتاتی کیوں نہیں، سب تجھے ناپاک کیوں کہتے ہیں؟ میرے پوچھنے پر ماں کہتی، تو کسی کی باتوں پر دھیان نہ دیا کر، اور تمہیں کون کہتا ہے گھر سے باہر نکل، میں تمہیں منع کر کے جاتی ہوں نا۔ میں کہتا، ماں گھر میں اکیلا بور ہو جاتا ہوں، اور ماں گلی میں کوئی مجھ سے دوستی بھی نہیں کرتا، سب کہتے ہیں میں ایک طوائف زدہ ہوں۔ ماں یہ طوائف زادہ کیا ہوتا ہے؟ میرے اصرار کرنے پر ماں مجھے اکثر ڈانٹتی اور کہتی، کون کہتا ہے تو طوائف زادہ ہے، تو میرا بہت ہی لاڈلا بیٹا ہے۔ پھر میں ماں سے کہتا، ماں تو ایسا کر، مجھے اپنے ساتھ کام پہ لے جایا کر، میں بھی وہی کام کروں گا جو تو کرتی۔ تو ماں کہتی، نہیں، تم ایسی جگہ نہیں جا سکتے، وہ جگہ بہت گندی ہے۔ تو میں کہتا، ماں تو تم ایسی گندی جگہ کیوں کام کرتی ہو؟ چھوڑ دو نا ایسی گندی جگہ کام کرنا، پھر تمہیں کوئی ناپاک بھی نہیں کہے گا اور میرے بہت سے دوست بن جائیں گے۔ تو ماں کہتی، کوئی بھی شوق سے گندی جگہ کام نہیں کرتا، میری مجبوری ہے۔ ہاں مگر بہت جلد ہم یہ گلی چھوڑ کر چلے جائیں گے، کسی دوسری جگہ جہاں تمہارے بہت سے دوست ہوں گے۔ میں اکثر ماں کی باتوں کو سمجھ نہیں پاتا۔ ایک شام ایسا ہوا، ایک آدمی گاڑی لے کر آیا اور ماں اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر چلے گی اور باہر کا دروازہ بند کر گئی۔ میں کھڑکی میں بیٹھ کر ماں کا انتظار کرنے لگا اور وہیں بیٹھی سو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو خود کو بستر پر پایا اور ماں پھر سے تیار ہو رہی تھی کام پر جانے کے لیے۔ آج میں نے دل میں سوچا، میں ماں کا پیچھا کروں گا، وہ جگہ دیکھوں گا جہاں ماں کام کرتی ہے، اور پھر میں چوری سے ماں کے پیچھے چلا جایا کروں گا۔ جب ماں گھر سے نکلی تو میں ماں کے پیچھے نکل کھڑا ہوا۔ ماں کا پیچھا کرنے کے بعد میں نے جو دیکھا تھا، اس کے بعد کبھی میرے قدم گھر کی طرف نہیں گئے تھے۔ ہاں میں گھر سے بھاگ آیا تھا۔ بھاگتے بھاگتے میں ٹھوکر کھا کے گر پڑا اور گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔
ہوش میں آنے کے بعد جب لوگوں نے مجھ سے پوچھا میں کون ہوں تو میں سہم سا گیا۔ ابھی لوگ میرے چہرے سے پڑھ رہے تھے کہ میں ایک ناپاک ماں کا بیٹا ہوں۔ ایک آدمی نے پوچھا تمہاری ماں کہاں ہے؟ تو میرے منہ سے نکلا میری ماں مر چکی ہے، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میں نے ایک پل میں اپنی زندہ ماں کو مار دیا تھا، اس کے 10 سال کے پیار کو بلا دیا تھا۔ سب لوگوں نے سنا میری ماں مر چکی ہے اور میں لاوارث ہوں تو لوگوں نے مجھے چائلڈ ہوم پہنچا دیا، جہاں پر میری عمر کے اور بھی بہت سے بچے تھے، جہاں پر میرے بہت سے دوست بھی بن گئے اور کوئی مجھے یہ نہیں کہتا میں ایک ناپاک ماں کا بیٹا ہوں۔ یہاں میں بھول گیا کہ میری کوئی ماں بھی تھی۔ چونکہ سب بچوں میں بڑا تھا مجھے سب بچوں کا انچارج بنا دیا گیا۔ میں پوری توجہ سے کام کرنے لگا۔ ماہ سال کیسے گزرے پتہ ہی نہ چلا۔ پھر ایک دن ایسا آیا میری ذہانت کی وجہ سے مجھے چائلڈ ہوم کا مینیجر بنا دیا گیا۔ مالک کی غیر موجودگی میں سارا کام دیکھتا۔ میرا مالک مجھ سے بہت خوش تھا، وہ مجھے اپنا بیٹا مانتا تھا۔ پھر ایک دن ایسا آیا میں شادی کے بندھن میں بن گیا۔ میری مہک سے شادی ہو گئی۔ میری مہک سے ملاقات ایک گیٹ ٹوگیدر میرج ایونٹ میں ہوئی تھی۔ یہ میرج ایونٹ میرے مالک نے ارینج کیا تھا۔ وہ اکثر ایسے ایونٹ آرگنائز کرتا رہتا تھا۔ وہ بہت سخی دل انسان تھا۔ اس سارے پروگرام کا کام میری نگرانی میں ہو رہا تھا۔ ساری سیکیورٹی میں خود دیکھ رہا تھا۔ ایک ورکر نے مجھے آ کر کہا باہر ایک لڑکی کھڑی ہے اور اس کا کہنا ہے وہ بیوٹیشین کے ساتھ ہے اور کچھ کام کی وجہ سے لیٹ ہو گئی۔ میں نے اس ورکر سے کہا چلو میں خود دیکھتا ہوں۔ جب میں نے پہلی بار مہک کو دیکھا تھا وہ گھبرائی ہوئی تھی اور سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ دور کھڑے 2-4 لوگ اس کی طرف دیکھ رہے تھے، ان کی نظروں سے بچنے کے لیے خود میں سمٹی جا رہی تھی، بار بار سر پر دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی۔ جب میں اس کے پاس گیا تھا لوگوں کی نظروں کا زاویہ بدل گیا تھا۔ پھر اس نے مجھے اپنے لیٹ ہونے کی وجہ بتائی اور میرے ساتھ چلتے ہوئے اندر تک آئی۔ پھر مجھے تھینکس بولتے ہوئے دلہن سیکشن میں چلی گئی۔ یہاں پر سب دلہنیں تیار ہو رہی تھیں۔ میں کچھ دیر اسی جگہ کھڑا رہا پھر اپنے کام میں لگ گیا۔ ہاں مگر آج پہلی بار میرے ساتھ ایسا ہوا تھا میں نے کسی عورت کے بارے میں رک کر سوچا تھا، ورنہ مجھے عورت نام سے نفرت تھی۔ دوسری بار میری مہک سے فون پر بات ہوئی تھی، کچھ پیمنٹ کرنا باقی تھی، اس سلسلے میں میں نے 2 بار کال کی تھی۔ اتفاق سے کال مہک نے ریسیو کی تھی۔ شاید اس میں خدا کی کوئی مرضی تھی جو دوسرے دن مہک ایک لڑکی کے ساتھ میرے آفس میں موجود تھی۔ نہ جانے میں اتنا خوش کیوں تھا، میری یہ خوشی میری آنکھوں سے بیاں ہو رہی تھی۔ یہیں سے ہماری دوستی کی شروعات ہوئی۔ مہک نے اپنی زندگی کا ہر سچ مجھے بتایا تھا۔ میں بھی بے چین رہنے لگا جب تک اپنے دل کی ہر بات مہک سے شیئر نہ کر لیتا، دل کو سکون نہ ملتا۔ یہ دوستی کب پیار میں بدل گئی پتہ ہی نہ چلا۔ دوسری طرف مہک کا بھی یہی حال تھا۔ جب مہک نے اپنے دل کا حال بتایا تو میں خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ پھر ہم دونوں نے شادی کا فیصلہ کیا۔ میں نے مہک کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ میری ماں کون تھی اور کس حال میں بھی مہک کو یہ نہیں بتانا چاہتا تھا میری ماں ایک طوائف تھی۔ آپ ابھی تک سوئے نہیں؟ مہک نے چپکے سے آ کر میرے کندھے پر سر رکھا تو میں خیالوں کی دنیا سے واپس لوٹ آیا۔ ہاں آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں؟ مہک نے بہت پیار سے پوچھا۔ نہیں تو مہک میں کیوں تم سے کچھ چھپاؤں گا؟ لیکن مہک بولی ہماری شادی کو 2 ماہ کا عرصہ ہو گیا ہے۔ میں نے ان 2 ماہ میں نوٹ کیا آپ اکثر نیند میں بے چینی سے کروٹیں بدل رہے ہوتے ہیں، جسے آپ کوئی بہت بھیانک خواب دیکھ رہے ہوں۔ میں ایک دم گھبرا گیا، کہیں مہک کو میرے ماضی کے بارے میں تو نہیں پتہ چل گیا۔ پھر مجھے یہ سوچ کر تسلی ہوئی مہک کیسے جان سکتی ہے، جبکہ میری زندگی کا یہ راز سوائے میرے اور کوئی نہیں جانتا۔ اس واقعے کے دوسرے روز اچانک میری رات میں آنکھ کھلی۔ میں نے دیکھا مہک بستر پر نہیں تھی۔ مجھے باہر سے سرگوشیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے دیکھا مہک کسی سے فون پر بات کر رہی ہے۔ مہک کہہ رہی تھی کل میں آپ سے ملنے آ رہی ہوں۔
پہلے میں آپ کے منع کرنے پر نہیں آئی، لیکن اب میں رکنے والی نہیں، بھلے کچھ بھی ہو جائے۔ اتنا کہہ کر مہک نے کال کاٹ دی۔ مہک کے کمرے میں آنے سے پہلے میں آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ مہک بھی چپکے سے آ کر لیٹ گئی۔ میں نے محسوس کیا مہک ایک پل کے لیے بھی سوئی نہیں۔ دل چاہا مہک سے پوچھوں کیا بات ہے، کون ہے جس سے کے لیے وہ اتنی بے چین ہے۔ پھر سوچا نہیں، کل وہ جب جائے گی تو خود بتائے گی۔ دل میں خیال آیا مہک نے تو کہا تھا کہ اس کا دنیا میں اور کوئی نہیں، نہ ماں، نہ باپ، نہ بہن، نہ بھائی، تو پھر آج کس کے لیے وہ رات بھر نہیں سوئی۔ دل میں طرح طرح کے خیال آنے لگے۔ نہیں، میری مہک ایسی نہیں ہے، اس نے مجھ سے کچھ نہیں چھپایا، اپنی زندگی کا ہر راز بتایا ہے۔ کئی سوالوں میں الجھے صبح ہو گئی۔ میں انتظار میں تھا مہک مجھے بتائے گی، لیکن مہک نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ کہا اسے باہر جانا ہے، کچھ ضروری کام ہے، شام تک لوٹ آؤں گی۔ میں مہک پر شک نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جب مہک کے پارلر کار کی تو پتہ چلا مہک پارلر گئی ہی نہیں۔ مہک کسی اور سے ملنے گئی تھی، وہ بھی مجھے جھوٹ بول کر۔ آخر کس سے ملنے گئی تھی، وہ بھی مجھے جھوٹ بول کر؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی میری سوچ کا دائرہ غلط طرف جا رہا تھا، جو میں ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ گھر واپس آنے پر مہک نے بتایا اسے کچھ دن اور پارلر جانا ہے، کچھ پرانے کسٹمر ہیں، وہ صرف اسی سے ٹریٹمنٹ چاہتے ہیں۔ میں نے مہک کو جانے سے نہیں روکا، مگر دل میں فیصلہ کیا کل کو مہک کے پیچھے جاؤں گا اور دیکھوں گا وہ کس سے ملنے جاتی ہے۔ دوسرے دن میں نے مہک کا پیچھا کیا تھا۔ مہک نے بازار سے تھوڑے پھل خریدے تھے، کچھ میڈیسن بھی۔ مہک رکشے سے اتر کر ایک گلی میں داخل ہوئی تھی۔ کچھ گھر چھوڑ کر مہک ایک گھر میں داخل ہوئی تھی۔ اسے میری خوش قسمتی سمجھ لیں یا بد قسمتی، مہک دروازہ کھلا چھوڑ گئی تھی۔ میں جب اندر داخل ہوا تو کھڑکی کے پاس میرے قدم رک گئے۔ اندر سے مہک کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ مہک کہہ رہی تھی میں نے آپ کے کہنے پر آج تک کسی کو نہیں بتایا کہ میرا ابھی اس دنیا میں کوئی ہے، یہاں تک کہ اپنے شوہر کو بھی نہیں، لیکن بہت ہو گیا، اب میں کسی سے نہیں ڈروں گی، بھلے دنیا مجھے کچھ بھی کہے۔ میں ایک طوائف کی بیٹی ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، آپ میری ماں ہو، میں بس اتنا جانتی ہوں۔ مہک بو رہی تھی اور مجھے پیروں تلے زمین نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ نہیں مہک، تمہیں میری قسم، تم کسی کو نہیں بتاؤ گی، میں تمہاری ماں ہوں۔ کمرے سے آنے والی دوسری آواز مجھے جانی پہچانی سن رہی تھی۔ کان لگا کر سنا تو دوسری عورت کہہ رہی تھی مہک تم کسی کو نہیں بتاؤ گی، میں تمہاری ماں ہوں، ایک ایسی بدنصیب ماں جس کی وجہ سے اس کا بیٹا اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نہیں جانتی کہ لوگ تمہیں تانے دیں اور تم بھی مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ۔ مہک آج میں تمہیں تمہارے سب سوالوں کے جواب دیتی ہوں جو تم بچپن سے پوچھتی آ رہی ہو۔ ہاں مہک، میرے ان آنسوؤں کی وجہ کوئی اور نہیں، میرا بیٹا ہے۔ ایک دن میں گھر لوٹی، وہ گھر پر نہیں تھا۔ وہ برداشت نہیں کر پایا کہ وہ ایک طوائف کا بیٹا ہے، تو بس میری ماں ناپاک تھی، یہ کبھی ناپاک نہیں تھی۔ میں رو رہا تھا۔ مہک میں ایک طوائف ضرور تھی۔ میں نے ایک کوٹھے پر جنم لیا تھا، لیکن میرا بیٹا ناجائز نہیں تھا۔ میں نے اس کے باپ سے چھپ کر نکاح کیا تھا، پھر وقت آنے پر اس کے باپ نے مجھے یہ کہہ کر دھتکار دیا کہ اس کے سماج میں ایک طوائف کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس سے بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے نکاح کر کے۔ میں نے یہ بات سب سے چھپائی تھی، کسی کو کیا بتاتی، لیکن ہمارے کوٹھے پر سب کو پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو سب نے مجھے برا کہنے کی بجائے خوشی منائی۔ سب خوش تھے کہ ان کے کوٹھے پر ایک اور لڑکی کا اضافہ ہونے والا ہے۔ سب لڑکی ہونے کی دعائیں مانگنے لگے، لیکن مہک، میں خدا کے سامنے گڑ گڑا کر دعا مانگتی، اے خدا تو مجھے بیٹی نہیں دینا، میں اپنی اولاد کو طوائف بننے نہیں دے سکتی۔ میری ماں تو مجھے پیدا کر کے مر گئی، لیکن میں ایسا نہیں چاہتی۔ کسی نے تمہاری ماں کے ساتھ بے وفائی کی تھی۔ کوٹھے کی مالکن نے صرف اسی لیے تیری ماں کو خریدا تھا
اسی لیے میں نے ایک آدمی کو راز میں لے کر یہ گھر بھی دیکھ لیا تھا، یہاں مجھے چھپ کر رہنا تھا۔ تیری پیدائش سے 2 دن پہلے میں گھر لوٹی تو میرا بیٹا گھر پر نہیں تھا۔ میں نے ہر جگہ تلاش کیا، گھر کے سب بچوں سے پوچھا، لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ سب کہنے لگے ایک بیٹا کب تک یہ برداشت کرتا کہ وہ ایک طوائف کا بیٹا ہے، اس لیے وہ گھر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ میں کیسے بتا سکتی سب کو؟ میں جیسی بھی ہوں ایک ماں ہوں، وہ میرے جگر کا ٹکڑا تھا، میری جان تھا، میرا سب کچھ تھا، لیکن اس ظالم سماج نے اسے مجھ سے چھین لیا تھا۔ لیکن دنیا والے کب یہ سمجھتے ہیں؟ ان کے نزدیک ایک طوائف کا کوئی وجود نہیں، پھر بھلے وہ ایک بہن ہو، بیٹی ہو یا ایک ماں ہو۔ تیری پیدائش پر کوٹھے پر بہت سا ناچ گانا ہوا، سب تمہیں ہاتھوں ہاتھ لے رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا تو بڑی ہو کر کمال کی ناچنے والی بنے گی، کوئی کہہ رہا تھا تمہاری آنکھیں کتنی پیاری ہیں، لیکن ان سب کے درمیان کوئی تھا جو میری طرف بہت امید کے ساتھ دیکھ رہا تھا، وہ تمہاری ماں تھی۔ پھر دوسرے دن رات کے اندھیرے میں تیری ماں نے تمہیں میرے حوالے کرتے ہوئے کہا، تم میری مہک کو اس ظالم دنیا سے بچا لینا۔ ابھی میں اپنی غلطی کی سزا اس معصوم کو نہیں دینا چاہتی۔ میں نے تو تمہاری ماں کو بھی ساتھ آنے کا کہا، لیکن وہ نہیں مانی تھی۔ بولی میں نے گھر سے بھاگ کر اپنی ماں کا دل دکھایا، اب میں اپنی مہک سے دور رہ کر اپنی غلطی کا ازالہ کروں گی۔ اس دن کے بعد تمہاری ماں کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہوگا خدا جانتا ہے۔ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ اس دن کے بعد میں کبھی اس طرف پلٹ کر نہیں گئی اور یہاں اس گھر میں آ کر رہنے لگی ہوں۔ یہاں مجھے کوئی نہیں پہچانتا۔ اندر سے آوازیں آنا بند ہو گئیں، سوائے سسکیوں کی آوازوں کہ میرے اندر کچھ ٹوٹا تھا بہت زور سے۔ میں اس مسافر کی طرح دروازے کی دہلیز پر گرنے والا تھا۔ جن ہاتھوں نے بسم اللہ کہہ کر مجھے گرنے سے بچایا تھا، وہ ہاتھ کسی اور کے نہیں میری ماں کے تھے۔ میری سماعتوں سے پہلی آواز ٹکرائی تھی، بیٹا سنبھل کے، اور دوسری آواز میری بیوی کی تھی، وہ کہہ رہی تھی آپ یہاں کیسے؟ اس کے بعد مجھے ہر آواز سنائی دینا بند ہو گئی۔ سنائی دے رہی تھی تو صرف ایک آواز، وہ تھی میرے ضمیر کی، جو کہہ رہا تھا میری ماں ناپاک نہیں ہے اور نہ ہی کبھی ناپاک تھی۔ میں رو رہا تھا اور میرے ساتھ میری جنت بھی رو رہی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل زنیشا اسٹوری کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔